لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم. یہ میرے عزیز روحانی شخصیت حضرت مولانا پیر عظیم رؤوف ودودی صاحب، انہوں نے یہ تو بجا فرمایا کہ وقت بالکل بھی نہیں تھا. بڑی مشکل سے میں نے درمیان سے تھوڑا سا وقت نکالا اور آپ کے پاس حاضر ہو گیا. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. حضرت مولانا محمد مدثر عمران صاحب اور جامع مسجد مدرسہ نسیم خان کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات بھی تشریف لے آئے اور آپ اس وقت یہاں جمع ہیں. 28ویں شب رمضان مبارک 1446 ہجری. رمضان مبارک کی چند گھڑیاں باقی ہیں. اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نماز تراویح میں تلاوت سنائی گئی، آپ نے عبادات کی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اس میں جو خامی سستی رہ گئی اللہ معاف فرمائے اور اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے ساتھ حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ہاں کوئی زیادہ لمبے چوڑے پروگرامات بھی نہیں ہوتے، تو بہرحال آج کا پروگرام انہوں نے ترتیب دے دیا. میں بھی کوئی زیادہ وقت آپ کی سماع خراشی نہیں کروں گا. مختصر وقت میں عظمت قرآن عنوان لکھا ہوا ہے اشتہار پر، اس کے مطابق ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دھیان اگر میری طرف رہے گا تو جلدی میں بات آپ کے گوش گزار کر سکوں گا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا. تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور ملائکہ کی مجلس میں پہلے اظہار بھی فرما دیا: انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، لیکن بنایا جنت میں. بنایا جنت میں. اور جو ذوق سماعت کی لذت رکھتے ہیں ان کی خدمت میں یوں جملہ عرض کروں کہ زمین کے لیے بنایا اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا. عناصر اربع سے بنایا تو وہ عناصر اربع زمین سے لی، مٹی زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، آگ زمین سے لی، ہوا بھی زمین سے. ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں. عناصر اربع سے بنایا، زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. بنایا اپنے عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا،
تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا. مجھے دیکھیے، زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے. میرا اصل ٹھکانہ، اور ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے، ہر چیز اصل کو جاتی ہے. آپ پانی کو لے کر چھت پہ کھڑے ہو جائیں، اس پانی کو بہائیں، وہ نیچے جائے گا، اس کا ٹھکانہ نشیب ہے. باپ کو چھوڑیں، وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. آگ جلائیں، وہ اوپر اٹھے گی. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے. تو جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ آدمی یہ ذہن میں رکھے، خاطر جمع رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے. اب ذہن میں تھوڑی سی بات رکھیے گا، میں عظمت قرآن پہ بولنے لگا ہوں، میرا اپنا انداز ہے بات کرنے کا. اب زمین پر حضرت آدم کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین پر پودے لگائے. کیا لگائے؟ پودے لگائے. پودے. مجھے سننا بھی ہے اور تھوڑا سا مجھے دیکھنا بھی ہے. پودے لگائے اللہ نے. پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. ٹھیک ایسے ہی ہے. پودا بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، چلتا نہیں. اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے. تو جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، لیکن وہ چل نہیں سکتا. تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے. آپ کو ڈاکٹر اور حکماء ایک بات بتاتے ہیں کہ فلاں پھل کھائیں، اس میں آئرن ہے، فلاں سبزی کھائیں، اس میں وٹامن ہے، فولاد ہے. وہ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ تمام معدنیات زمین میں ہیں چھپی ہوئی طاقتیں، اور یہ ایک جگہ پر نہیں، مختلف جگہوں پر ہیں. پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، اس پودے کے قدم زمین میں گڑے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے. اور یہ معدنیات مختلف جگہوں پر ہیں، اور کہیں کوئی ایک چیز ہے دوسری نہیں. کہیں سونا ہے چاندی نہیں، کوئلہ ہے تانبا نہیں، لوہا ہے نمک نہیں، مختلف جگہوں پر ہیں. جو چیز اسے چاہیے وہ سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہے، اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے. جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دیا کہ تو نے اس تک پہنچنا ہے. سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے. یہ پوری کائنات ہے نباتات کی. آپ کہیں گے عظمت قرآن ہے، یہ کوئی سائنس کی کلاس ہے؟ میں سبق سنا رہا ہوں آپ کو، طالب علم ہوں، میری طرف دیکھیے گا ذرا دھیان سے. ایک پوری کائنات ہے نباتات. اس کائنات سے ایک اور کائنات کو اللہ نے فضیلت دی، جسے جانور کہتے ہیں، چوپایا کہتے ہیں، حیوان. اب جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے. پودا چلتا نہیں. اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہ، خوراک تجھ تک آئے گی. نہیں، اسے حکم دیا تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند خوراک تک چل کے جانا ہے. جانور جاتا ہے. جانور سے پھر فضیلت دی حضرت انسان. کسے؟ حضرت انسان. انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے. یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی تھیں. اسے فضیلت دی عقل سے، اسے فضیلت دی شعور سے، اسے حیوان ناطق بنایا، اسے باقی مخلوقات سے اشرف بنایا. توجہ خدا رہا، میں ریکارڈنگ کروانے تھوڑی آیا ہوں، میری طرف دیکھیے. اسے حیوان ناطق بنایا، باقی مخلوقات سے اسے اشرف بنایا. اب میرا یہ جملہ ممکن ہے کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن میں نے تو اپنی ڈیوٹی دینی ہے. خلاصہ اس تمہید کا عرض کرنے لگا ہوں.
جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے، کتاب نہیں، کوئی تیرا پوچھنے والا نہیں، جدھر مرضی ہے داخل ہو جا، جس کھیت میں مرضی ہے داخل ہو جا، جس شہر میں جا سکتا ہے جہاز چلا جا، جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے، دنیا دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، تیری بلا سے جائے، جہاں مرضی ہے چلا جا، تیرا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ انسان بھی بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اسے بھی غذا چاہیے، اسے بھی خوراک چاہیے، یہ بھی جہاں مرضی ہے چلا جائے، جس کا مرضی ہے کھا لے، جو مرضی ہے کھا لے، جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے۔ فرمایا نہیں، اسے عقل دی، اسے شعور بخشا، اس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا، اس کے سر پر نیابت کا ذمہ داری سونپی، تو اسے یوں ہی آوارہ نہیں چھوڑا، بے مہار نہیں چھوڑا، اس کے معاملات کے ارد گرد، اس کی روزی کے ارد گرد، اس کی خواہشات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے، قانون کے دائرے ہوں گے۔ اللہ وہ قانون میں پھر کہیں سے بھی لے لوں، دنیا سے اکٹھا کر لوں، فرمایا نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت میں۔ اور صاحبان دھیان تھا آپ کا میری طرف؟ جی جی، بنایا جنت میں، جائے گا جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ پستی رہے گی انسانیت جب تک دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے تابع رہے گی، خواہ جمہوریت ہی کیوں نہ ہو۔ پستی رہے گی انسانیت۔ افسوس یہ ہے کہ انسان تو دور رہا، مسلم بھی نہ سمجھ سکا اپنی حیثیت کو، مسلمان بھی نہ جان سکا کہ یہ کتاب ہے کیا، یہ قانون کی کتاب جسے صرف ہم نے چومنے کے لیے رکھا، یا زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ اپنے سر پہ اٹھا لیا اپنی صفائی دینے کے لیے، یا اس سے بھی آگے چھلانگ لگائی تو بیٹی رخصتی ہوتے وقت غیر محرموں کے جھرمٹ میں بے وضو ساڑی کے لباس پر بے حرمتی کرتے ہوئے قرآن کی اسے اس کے سر پہ رکھا۔ اس سے بھی کوئی اور آگے قدم بڑھائے تو یہاں جا کر آج کے مسلم کی بریک لگ جاتی ہے کہ ثواب ملتا ہے، بس ختم ہے اس کی بات کہ ثواب ملتا ہے۔ ثواب ایسے ہی ہے جیسے یہ موبائل میں ٹارچ ہے۔ میں ہواؤں سے نہیں باتیں کر سکتا ہوں، آج تک نہیں کی میں نے، نہ میں نے آپ کے وجود سے بات، میں نے آپ کے ذہنوں سے باتیں کرنی ہے، ذہن میری طرف رکھیے۔ یہ جیسے ٹارچ ہے، مجھے بتائیے یہ جو آپ نے لاکھوں روپے کے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اس لیے اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس میں ٹارچ ہے؟ بولیے بولیے ذرا، اسے باقاعدگی سے چارج کرتے ہو کہ اس میں ٹارچ ہے؟ اپنی جیب کو وزنی کر رکھا ہے کہ اس میں ٹارچ ہے؟ پوچھے ٹارچ کیوں ہے تو وہ تو ایک اضافی چیز ہے، کمپنی والوں نے اس لیے بنائی کہ جو پاکستان میں موبائل بیچنے ہیں وہاں ٹارچ ضروری ہے، اپنے بیچاروں نے واش روم بھی جانا ہوتا۔ پریشان ہو گئے ہو؟ ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت روشنیوں میں رکھا ہوا ہے۔ پریشان ہو تو میں ختم کر دیتا ہوں، مجھے تو جلدی ہے، میں اور جگہوں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں وہاں پہنچوں جلدی جلدی۔ یہ ٹارچ تو اضافی ہے۔ پوچھو کسی سے موبائل کیوں ہے، وہ کہے گا پیغام وصول کرنے کے لیے، ارسال کرنے کے لیے، پیغام رسانی کے لیے، میں دنیا سے رابطے میں رہوں، اپنے پیاروں سے رابطے میں رہوں۔ ٹارچ کیا ہے؟ یہ اضافی ہے۔ قرآن سے تو پوچھا ہوتا قرآن تو کیوں آیا، قرآن سے تو پوچھا ہوتا قرآن تو کیوں آیا۔ میں نے جب قرآن سے پوچھا کیوں آیا، اللہ کیا ہے یہ چیز، یہ آپ کی یہ مسجد، یہ اس بلڈنگ، اس کا ایک تعارف ہے، میں حاضر ہوا میرا ایک تعارف ہے، آپ جتنے تشریف فرمائے ہیں سب کا ایک نہ ایک تعارف ہے، نام کیا ہے، بلدیت کیا ہے، کرتا کیا ہے، رہتا کہاں ہے، تعلیم کیا ہے، یہ تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ 3 جملے اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں، 3 جملے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ کیوں؟
اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، میں نے اس کے اندر ہدایت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ تیسرا جملہ والفرقان، اسے تھوڑا سا سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنایا ہے، یہ میری کتاب فرق کر دیتی ہے۔ اپنے ذوق میں کہوں تو یوں کہوں گا، میری یہ کتاب رلا ملا نہیں رہن دیتی، رلا ملا نہیں رہن، میری یہ کتاب فرق کر دیتی ہے، حق علیحدہ کر دیتی ہے، باطل علیحدہ کر دیتی ہے، سچ علیحدہ کر دیتی ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتی ہے، کھرا علیحدہ کر دیتی ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے، مومن علیحدہ کر دیتی ہے، منافق فرقان بنایا، اسے میں نے فرقان بنایا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اللہ کتابیں پہلے بھی وہ جو انسانیت کے لیے اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ پھر قانون بھیجتے رہے۔ تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، 110 اور صحیفے آئے، آخر میں آخری نبی آیا، آخری قانون لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ آپ پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہو تو میں زیادہ بوجھ بھی نہیں بننا چاہتا، میں جلدی رخصت بھی ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ آپ پریشان تو نہیں بیٹھے ہو دوست؟ اچھا اب دھیان رکھیے گا طالب علم کی طرف، کہیں بچہ پیدا ہونا ہوتے رہتے ہیں، زیادہ منہ بنا کے بھی مت بیٹھیے، اب اچھا نہیں لگتا۔ ادرائے تفنن کوئی جملہ آ جائے تو ناراض بھی مت ہوئیے گا۔ بچہ کہیں پیدا ہونا، ادھر بچہ پیدا ہو، ادھر والدین چلے جاتے ہیں بوتیک پر، گورنمنٹس کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دو۔ کیوں؟ بچے کو ضرورت ہی وہی ہے، اس وقت اس کا تقاضا ہی یہی ہے۔ بچہ جب ہوا 1 سال کا تو اب کوئی 0 سائز کا لباس تو فتن بھی دے تو آپ کہیں گے تیری مہربانی، ہمارے بچے کو نہیں آتا۔ بچہ ہوا 5 سال کا، اب 1 سال والا لباس اسے نہیں آتا۔ بچہ ہوا 10 سال کا، اب 5 سال والا لباس اسے نہیں آتا۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد کو پہنچ گیا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا، بے شک اب یہی رہے گا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، میرا جسم اور میری مرضی والوں کی نہیں، وہ علیحدہ ہے۔ جب ایک انسان جوبن پر پہنچ گیا، بندے کا پتر جوبن پر پہنچ گیا، تو اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا ایک ہی رہے گا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں 4 میٹر کپڑا لگتا ہے، آپ کے علاقے میں بھی اتنا ہی؟ 20 سال کا بچہ ہوا تو 4 میٹر لگ گیا، تو جب 40 سال کا ہو گیا ڈبل، تو کیا کپڑا بھی ڈبل ہو جائے گا؟ وہی لگے گا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی، کائنات ایک چھوٹی سی بچی تھی، کچھ تھوڑے سے تقاضے تھے، تھوڑا سا قانون چاہیے تھا، جناب آدم لے کر آئے۔ کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، نیا قانون چاہیے تھا، نئی شریعت چاہیے تھی، جناب نوح لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، نئی شریعت چاہیے تھی، جناب ابراہیم لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، نیا قانون چاہیے تھا، جناب موسیٰ لے کر آئے، جناب عیسیٰ لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی تو اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن میں جملہ اگر میں نے بول دیا تو پھر مجھے شرح صدر کے ساتھ یہ کہنے دیجئے، آپ چاند پہ چلے جاؤ، تاروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، جتنے جدید مسائل لاؤ، علماء حق کا اسی سے آپ کو بتائیں گے۔ بے شک کوئی مطالعہ نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی، کوئی ڈنڈی مار جائے تو اس کی اپنی مرضی، ورنہ اللہ نے یہ قیامت تک کے لیے کتاب بھیج دی ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی قانون آئے گا، نہ کوئی اور شریعت آئے گی، نبی بھی یہی، قانون بھی یہی، رسالت بھی یہی، شریعت بھی یہی۔ کیوں پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا۔ ختم نبوت، تاج تارے ختم نبوت، تاج تارے ختم نبوت۔ پہ کرے دل ربا بن کے آیا،
روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک کھایا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا نامکان سے سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اجازت ہو تو تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور لے لوں؟ علماء حق، علماء حق، علماء حق، علماء حق، زندہ باد، علماء حق، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، آمین، شاد و آباد رہیں۔ آمین۔ انہوں نے وہ جو میں کہہ رہا تھا نا نکھیڑا کر دیندہ ہے قرآن، انہوں نے وہ کر دیتا۔ سبحان اللہ، سلامت رکھیں صاحبان، توجہ ہے جی میری طرف؟ اور دھیان رکھیے گا، میں ایک آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی میں بڑی جلدی اس پر آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین باتیں اس میں اللہ نے ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دھیان اب رکھیے گا طالب علم کی طرف، اللہ آپ سے بہت راضی رہے۔ دین میرے اللہ کا، بے شک دین کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا۔ اللہ نے دین محبوب کو عطا فرمایا بے شک اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ کوئی کام کرے نا، مسجد بنائی، مکان بنایا، دکان بنایا، جب وہ بن جائے، وہ بلڈنگ پوری ہوگی تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا کام۔ یہ دکان مکمل ہو گئی، مکان بنا رہے تھے مکمل ہو گیا، یہ کام کر رہے تھے مکمل ہو گیا۔ میری طرف دیکھیے گا خدا را، لیکن اسی کام کو بڑی دل جمی سے، لگن سے، تڑپ سے، محبت سے رنگ بھر دیو، پھر کسی کو بلائیں اور اسے بلا کے کہیں یہ میں نے کام کیا ہے، بتا کیسا ہوا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ وہ دیکھے، حیران رہ جائے اور دانتوں میں انگلی دبا لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہے، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ مکمل کی اوپر والی ڈگری ہے۔ مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اسے کامل کہتے ہیں، اکمل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ بندہ ماشاءاللہ۔ اب یہ تو میں نے جو حضرات تشریف فرما تھے ان کی خدمت میں سبق سنایا، اب میں سادہ سا ایک معنی کرنے لگا ہوں، عام بندے تک جا کے میری بات، میری آذان، میری دعوت وہ پہنچے۔ کامل انہوں کہندن، پنجابی سمجھ آ جائے گی؟ کامل انہوں کہندن، اکمل انہوں کہندن جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نویں شے اودے پائی جائے۔ بے شک، خوب، بہت خوب، علی مرزا، جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے پائی جا سکے، تے نہ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب دا دین کامل ہے، اکمل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو۔ دھیان رکھنا، دھیان رکھنا، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ آذان کامل ہے، نہ کوئی جملہ کٹ سکدے ہو نہ کوئی جملہ پا سکدے۔ الیوم
اکملت لکم دینکم. میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے. اس میں سے کسی ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی. اللہ فرماتے ہیں دین کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، نہ کٹ سکتے ہو ایک دفعہ ذرا کہہ دو نہ کٹ سکتے ہو. اچھا توجہ رکھنا کیونکہ میں نے جلدی بات سمیٹنی ہے. آپ نے پہلی دفعہ بلایا، آخری دفعہ تو نہیں، پھر بلائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کوئی ضروری تو نہیں نا کہ سارا کچھ میں نے آج ہی سنانا ہے اور جو آگے انتظار کر رہے ہیں وہ بیچارے دیکھتے ہی رہ جائیں. تو ان میں سے 2 ساتھی ساتھ آنے لگے تھے، میں نے کہا یار تسلی رکھو میں آ رہا ہوں. دین میرے اللہ کا. دین کس کا؟ نوجوانوں توجہ سے سننا. فتنوں کے دور میں آپ کے ایمان کے گرد باڑ لگانے لگوں. سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے سکالر بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانوں کو تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. دین اللہ کا. اللہ نے دین دیا رسول اللہ کو. دین کسے دیا؟ رسول اللہ. اچھا میں مثال یوں عرض کرتا ہوں، دھیان سے سننا، دھیان سے میری طرف رکھیے ذہن. آپ کھیت میں گئے، آپ نے کھیت میں بیج بویا، توجہ، فصل پک گئی. آپ پھر گئے، آپ نے فصل کاٹی، لا کے گودام میں رکھ دی. پھر گئے، فصل کاٹی، گودام میں، فصل کاٹی، گودام میں. 10-15 دنوں کے بعد فصل ساری کھیت سے اٹھ کر گودام میں. بخیل مت بننا، جب بات سمجھ آئے تو تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا. اللہ نے دین دیا رسول اللہ کو، اور رسول اللہ اللہ سے دین لیتے ہیں، صحابہ میں رکھتے. اللہ سے لیتے ہیں، صحابہ میں رکھتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں، صحابہ کو دیتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں، صحابہ میں رکھتے ہیں. 23 سال گزر گئے. کتنے؟ 23 سال. یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا. اللہ نے اس آیت کو پیچھے بچا کے رکھا ہوا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، حضور اونٹنی پر سوار ہے. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، یہ آیت لے کر جائیے. اس آیت میں اللہ اب یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے محبوب دین آپ کا ہوا. اللہ نے دین حضور کو دیا. اللہ کا تھا، حضور کا بنا. اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. قرآن کی آیتیں کبھی مکی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے. لیکن مجھے کوئی بتا سکتا ہے اللہ مکی ہے یا مدنی؟ اللہ مکی ہے؟ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے. اس تخصیص نے واضح کر دیا کہ نسبت ہے حضور سے، نسبت ہے حضور سے. تاجدار ختم نبوت. لیکن جب اللہ سے دین لے کر صحابہ کو دیتے رہے 23 سال گزرے. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے دین میرا، میں نے آپ کو دیا. آپ نے سارا دین مجھ سے لے کر صحابہ کو دے دیا، تو میں اللہ اوپر کم کی مورے لگا کر تصدیق کر رہا ہوں. کم 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 محبوب یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. جائیے کسی سے کم کا معنی پوچھیے، کم کی تفسیر پوچھیے. اللہ کم میں فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ محبوب یہ دین ہے. جب آپ نے کھیت سے غلہ اٹھا کر، سمجھنا میرے جملے کو، جب آپ نے کھیت سے غلہ اٹھا کر گودام میں رکھ دیا، اب آپ کا بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ وہ انجینئر تنو نہیں ساری گل سمجھ لیا. جب آپ نے غلہ گودام میں رکھ دیا، اب بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ گوانڈیاں کو لو، شریکہ کو لو. حلالی پتر، حلالی پتر غلہ اتھو ہی چکے گا جتھے ابے رکھے. حلالی امتی دین انہاں کو لے گا جنہاں رسول اللہ.
میرے کو بات سمجھ بھی آئی جی؟ کچھ لوگ تو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ تھوڑا سا اسے اپنے ذہن میں یہ لفظ بٹھائیے. اس موقع پر وہ جو ہمارے تبلیغی بھائی سناتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا غائبین تک تم نے پہنچانا ہے، یہ جب آیت نازل ہو گئی، میں اپنے تبلیغی بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ جب وہ سنائیں ساتھ اس کی گرہ لگایا کریں. یہ جب آیت نازل ہو گئی، اللہ نے کم کی موریں لگا دی، اللہ نے بتلا دیا کہ یہ دین ان کا ہے، تب حضور نے فرمایا سن لیا جے رب تو اڈا کہہ دیتا ہے اور پھیل جاؤ. پھر وہ دین صحابہ نے پہنچایا. میرے ساتھ بولو نا تھوڑا سا. دین صحابہ نے پہنچایا جی. یہ جو آج ختم سن رہے ہو نا تراویح میں، یہ نہ سن سکتے اگر صحابہ نہ ہوتے. یہ تراویح آپ نہ پڑھتے اگر صحابہ نہ ہوتے. یہ چہروں پہ داڑیاں نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے. یہ مسجد نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے. آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں نہ آتی اگر صحابہ نہ ہوتے. آپ کی بیٹیاں حیا والی نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات آئے، خطیب حضرات مبالغہ کر دیتے ہیں، بات کو پڑھا کے بیان کر دیتے ہیں، اتنے بڑے جملے بول دیے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے. مبالغہ کر دیتے ہیں، بات کو بڑھا دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں خطبہ. میں نے بڑی بات کیا کہنی ہے، میں تو چھوٹا بندہ ہوں، بڑی بات تو حضور نے کی ہے. سناؤں؟ پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، رمضان کا مہینہ تھا، بدر میں پہنچے، صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو. خود اپنے خیمے میں جانے لگے. خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا. کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں اپنے داتا کے سامنے جھولی پھیلانے لگا. کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں رب سے مانگنے لگا. میرا مزاج نہیں ہے کہ میں زیادہ تنگ کروں، ویسے یہ جملہ ایسا تھا کہ مجھے اس پہ منت نہ کرنی پڑے، دکھ ہوگا. پیارے آقا نے خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن اگر ابو بکر آیا تو روکی نہ. ابو بکر آیا تھے روکی نہ. ابو بکر کیا کہنے تیری عظمت کے، کیا کہنے تیری رفت کے، کیا کہنے تیری بلندی کے، کیا کہنے تیرے عروج کے. دکھ ہوتا ہے، یقین جانو نوجوانوں، دکھ ہوتا ہے. 21 برس ہو گئے مجھے سٹیج پہ آئے ہوئے، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اب سفید ہو گئی. 21 برس ہو گئے. دکھ ہوتا ہے کہ آج چند شتونگڑے وہ بیٹھ کے کہیں ہم نے صحابہ کے ایمان پہ تحقیق کرنی ہے، ہم صحابہ کے ایمان کو دیکھیں گے. اور میرا نوجوان کہے وہ جی اس نے اپنے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میز سجایا ہوا ہے، کتابیں رکھ کے بات کر رہا ہے. کتابیں، میں پوچھتا ہوں کتابیں کس کی ہیں؟ لوگوں نے لکھی ہیں. لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے صحابہ کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کی ہوئی کتابوں سے صحابہ کو ڈھونڈتے ہو. سننا دھیان سے میری بات، ان کے ایمان کی تحقیق کرنا چاہتے ہو. آج کے دور میں بیٹھ کر آتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی، پیارے آقا صحابہ کو فرماتے ہیں اس کے سر پہ دوپٹہ دو. دوپٹہ دے دیا، فرمایا اسے اپنے بھائی کے پاس چھوڑ کے آؤ. جوان لڑکی ہے، صحابہ بھی جوان ہے. راستے میں رات بھی آئی، دن بھی آیا، صحرا بھی آیا، جنگل بھی آیا. بھائی کو پہلے سے علم ہو گیا میری بہن کو لایا جا رہا ہے. نیام سے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، دور سے ہی بہن کو دیکھ کے کہتا ہے باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا تو بھی جوان، یہ بھی عرب کے کڑیل جوان، راستے میں رات بھی تھی، دن بھی تھا، صحرا بھی تھا، جنگل بھی تھا، پہلے یہ بتا انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا، میں ان سے نمٹ لوں، باقی باتیں بعد میں کریں گے. بہن بھائی کو کہتی ہے نگاہیں نیچے کر، آواز آہستہ کر، تو میرا سگا بھائی ہے، میرا ماں آیا ہے، میرے ابا کا بیٹا ہے، لیکن سن میرے لیے تیری نگاہوں میں وہ حیا نہیں جو محمد کے غلاموں میں. وہ کیسے تھے؟
وہ کیسے ایمان والے تھے؟ پیارے آقا خادم کو فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا ہوں، میں رب سے مانگنے لگا ہوں۔ لطف کی بات یہ، خیمے میں آئے ہی ابو بکر، آئے ابو بکر، میں نے جملہ یہ بولا، میں نے بات آپ کے سامنے یہ، میں نے تو کہا کہ داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، توجہ۔ جب ابو بکر داخل ہوئے اندر تو دیکھا حضور سجدے میں، پیارے آقا کا سجدہ اس قدر طول پکڑ چکا ہے کہ حضور کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے، اور جہاں پیارے آقا نے سجدہ کیا تھا وہ ریتلی جگہ، وہ ریتلی جگہ تھی، کیونکہ یہ مشرکین پہلے، ابو جہل اور اس کے قافلہ پہلے پہنچ گیا تھا، انہوں نے مضبوط جگہ پر قبضہ کر لیا، ریتلی جگہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی، پیارے آقا نے وہیں پہ خیمے گاڑ لیے۔ وہ ریتلی جگہ جہاں حضور کا چہرہ مبارک تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور پیارے آقا کے لبوں پر جملہ کیا تھا؟ حضور فرما رہے تھے مولا یہ جو 313 باہر کھڑے ہیں یہ میری محنت ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری تگودو ہے، یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے مارے کھائی نہیں ہیں، یعنی مکان چھوڑ کے آئے ہیں، آل و عیال چھوڑ کے آئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو اچھا لباس نہیں، اسلحہ نہیں، پیشہ ور جنگجو نہیں، 313 ہیں، صرف 6 تلواریں ہیں، 313 ہیں، صرف 3 گھوڑے ہیں، کسی کے پاس تیر ہے کمان نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے ڈھال نہیں، حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے بھی لے کر آگے ہوں، یہ کٹنے کے لیے آگے ہیں، مرنے کے لیے آگے ہیں، لیکن اللہ تو بھی سن لے اور اپنے محبوب کی زبان سے سن لے، اگر یہ کٹ گئے، اگر یہ ذبح ہو گئے تو پھر یاد رکھ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ قاضی نے تو یہ کہا ہے حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے۔ میرے آقا بڑا جملہ بولتے ہیں مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ۔ جی اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سے محبت نصیب فرمائے۔ قانون کی کتاب رب نے بھیجی، محبوب کے قلب عطر پر بھیجی، افسوس میں نے اسے خانے میں رکھ دیا، افسوس میں نے اسے جالے میں رکھ دیا۔ وہ جن کے سامنے اتری محبوب نے رب سے لے کر جن کے حوالے کی، وہ بکریاں چرانا نہیں جانتے تھے، 65 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے۔ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، وہ کعبے کا ننگا طواف کرنے والے، لیکن رب نے انہیں اتنا اعلیٰ بنایا۔ اس یہ قرآن کی محبت، حضور کی سنت اور شریعت کی محبت، صحبت مصطفیٰ، وہ اتنے اعلیٰ بنے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا۔ میں ادیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا۔ فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر آزاد صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں کشتے کی شاہ صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ جا صحابہ کا۔ وہ رہ جاتی ہیں، کرنی بھی ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ لوگ آگے انتظار کر رہے ہیں، سفر بھی لمبا ہے، اور آج کل لاہوری بھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ٹریفک بلاک ہے، عید کی شاپنگ ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حضرت میں انشاءاللہ پھر آؤں گا لازمی۔ اللہ آپ سے بہت راضی رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جی حضرت میں نے سنایا، بہت کچھ سنایا، اللہ جی بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا رہے بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ اللہ ہمیں دین اسلام سے وابستہ رکھے۔ اللہ کے بندوں میں بے ربط بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، موضوع چل رہا ہو
تو پھر موضوع کے ضمن میں آگے اشعار آ جائیں تو وہ اچھے لگتے ہیں. یوں تو آپ فرمائش کریں گے ایک کوئی اور موضوع کا شعر ہوگا, کوئی اور موضوع کا شعر ہوگا, وہ سٹیٹس لوگ بناتے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں. موضوع کے مطابق اصل میں بات ہوتی ہے. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. قرآن سے محبت کیجیے, کریں گے انشاءاللہ. یہ جو اللہ نے روزے فرض کی, ایک جملہ مجھے صرف بولنے دیں. یہ جو اللہ نے روزے فرض فرمائے تو اللہ نے اس کے ساتھ نتیجہ بھی بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. سارے ذرا بولو, سارے ذرا بولو. اللہ فرماتے ہیں تسی بھوکے پیاسے رہو منو کی لوڑ, تانوں بھوکا پیاسا رکھنا تو میں کی کرنا ہے تانوں. اللہ بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اللہ روزے. یہ بچے کو اسکول بھیج رہے ہو, وہ ٹیوشن بھی جا رہا ہے, فیس بھی دے رہے ہو, گاڑی بھی لگوائی دی ہے, کیوں؟ میٹرک کر لے. نتیجہ کیا ہے؟ میٹرک کر لے. نتیجہ کیا ہے؟ بی اے کر لے. لیکن وہ جاتا رہے آتا رہے جاتا رہے آتا رہے, میٹرک نہ کرے. جی نتیجہ بچہ مدرسے جا رہا ہے, حافظ بن جائے. مدرسے جا رہا ہے, درس نظامی کر لے, جاتا رہے آتا رہے جاتا رہے, سالہ سال گزر جائیں, نہ حافظ بنے نہ عالم بنے, نتیجہ اللہ فرماتے ہیں روزے اس لیے کیے کہ تتقون. نہیں تب تو جو ہے یہ تقویٰ کیا ہے. میں ایک جملہ قاضی سے سن لو, میں پھر رخصت ہو رہا ہوں انشاءاللہ. تقویٰ کیا؟ تقویٰ کسی عمل کا نام نہیں. مسواک عمل کا نام, ٹخنے ننگے رکھنا عمل کا نام ہے. قاضی کا مزاج ذرا اور طرح کا ہے, لوگ کئی ناراض بھی ہو جاتے ہیں, پر میں کہنی ہے بات, میں اب کیا ڈرنا ہے, بڑھاپے میں قدم رکھ دیا. ماشاءاللہ. داڑھی عمل کا نام, نماز عمل کا نام, قربانی عمل کا نام, تقویٰ کسی عمل کا نام. پریشان ہو گئے. تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ ایک احساس کا نام ہے. تقویٰ احساس کا نام. میں بہت لمبی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. پتہ کس احساس کا نام ہے؟ جب بندہ کسی دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے نا, کسی بڑے سے شاپنگ مال میں ہوتا ہے, تو ساتھ والے کو کہتا ہے احتیاط کری او کیمرہ لگ او گٹھش کیمرہ لگ گئی, احتیاط کر. یہ جو کیمرہ نہیں اسے نظر آ رہا, اس کا نام تقویٰ ہے. یہ جو بندے مومن کو پتہ چل جائے نا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کا نام تقویٰ. یہ جو بچہ باپ کے علاوہ کسی پارک میں ہونا, بس حتمی طور پر آخری جملہ ہے, باپ گھر میں ہے, بچہ پارک میں ہے, کھیل کے میدان میں ہے, دوستوں کے ساتھ گیا ہوا ہے, وہ وہاں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے, ابے کو پتا چلا تو اسے دکھ ہوگا. اس احساس کا نام تقویٰ ہے. بندہ کمرے میں ہے, بازار میں ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, جاب کر رہا ہے, کسی بھی عمل میں کسی بھی زندگی کے لمحے میں اسے یہ پتا چل جائے, اس کا دل کہے میری یہ حرکت سے اللہ ناراض ہوگا, اس کا نام تقویٰ ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.